الأمي وآله وصحبه وسلم. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام. ناظرین، میں اس وقت پلک کی ٹیم کے ساتھ مظہر حسین حلوی ایکس AIG لیگل ان کے گھر آیا ہوں. ان سے ملتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں ان کے تجربات سے، تاکہ ہمیں بھی استفادہ ہو اور سننے والے آنے والے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں جو لا اس کی رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق حاصل ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر، آپ نے محکمہ پولیس میں آپ بھرتی ہوئے، آپ نے لا ڈپارٹمنٹ کا ہی کیوں انتخاب کیا آپ نے، جو کہ ایک مشکل شعبہ ہے؟ دیکھیں، لا ڈپارٹمنٹ مشکل شعبہ نہیں ہے، یہ مشکل کو حل کرنے والا شعبہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ہمارے عموماً لوگ قانون کو مشکل سبجیکٹ سمجھتے ہیں اور قانون سے ان اویئرنیس ہی مشکل پیدا کرتی ہے. اور سندھ پولیس ہو یا کوئی پولیس ہو پوری دنیا کی، وہ قانون کی امپلیمنٹیشن پہ عمل کرتی ہے. آئین ہو، کنسٹیٹیوشن ہو، پینل کوڈ ہو، ان سب کی عمل درآمد کو قانون کہتے ہیں، اور پولیس اس امپلیمنٹیشن کا نام ہے. اور لا ڈپارٹمنٹ، پولیس کا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اسی جدوجہد میں ہوتی ہے کہ قانون کی کوئی شک بھی جو ہے اس میں ایمبیگوٹی نہ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اگر کسی نے چوری کی ہے تو چوری کی ڈیفینیشن کے تحت وہ ملزم پورا اترا ہے، نہیں اترا تو اس کو ایویڈنس سے اس کو پورا کرانا ہے، اس کو کنوکشن کرانی ہے. اسی قانون کہتے ہیں. کیا باقاعدہ آپ نے اس کی لا کالج سے اس کی تعلیم حاصل کی؟ جی ہاں، ہم سب جتنے بھی پراسیکیوشن افسر ہوتے ہیں وہ LLB ہوتے ہیں، لا گریجویٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پولیس کے اپنے پراسیکیوشن کے پرسکرائب کورس ہوتے ہیں جو اسپیسیفک لا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جسے PSI کورس کہتے ہیں. وہ کورس کرتے ہیں اور گائے بگائے کورسوں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد انسان مکمل قانون دان تو نہیں بن سکتا. ایک تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ جوں جوں دعا کی مرض بڑھتا گیا، جوں جہاں پڑھتے گئے ہیں کام بڑھتا گیا. سر، آپ مختلف ایجنسیوں میں رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی رہے ہیں، FIA کے اندر بھی رہے ہیں. جی جی. تو وہاں کی لیگل جو ہے اس میں آپ نے کام کیا، تو آپ کو کیسا لگا؟ کوئی مشکلات پیش آئیں؟ اور آپ کے سپیریئر نے آپ سے کتنا تعاون کیا اور ڈپارٹمنٹ نے کتنا کیا؟ دیکھیے، ہمارے سپیریئر نے ہمیشہ ہم سے تعاون کیا، چاہے وہ FIA کے سپروائزنگ افسر ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پولیس کے DIGs ہوتے ہیں، SSP انویسٹیگیشن ہوتے ہیں، یا جو آتھر ہوتے ہیں FIR کے IOs ہوتے ہیں. تو اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہم مل کر چل نہیں سکتے، پھر ہم کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکتے. یعنی IOs کا تعاون پراسیکیوشن سے اور پراسیکیوشن کا تعاون IO سے کورٹ کے کام کو سموتھ کرتا ہے، کورٹ پروسیڈنگ کو سموتھ کرتا ہے. اور یہ تعاون برقرار ہے اور برقرار رہے گا. اس طرح سے عدالتی کام پروسیڈنگ چلتی رہے گی. سر، یہ پولیس میں پہلے ایک ہی ڈپارٹمنٹ، ایک ہی شعبہ تھا، آپریشن ڈپارٹمنٹ ہی وہ FIR لانچ کرتا تھا اور وہی اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ بھی کرتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے دو شعبے بنائے، ایک اس کا انویسٹیگیشن کا علیحدہ کر دیا اور آپریشن کا علیحدہ کر دیا. اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام کو فائدہ ہوتا، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو، لیکن وہ اس کے باوجود پبلک جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے اور کیس لمبے ہوتے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا عمل تھا پوری دنیا میں. پراسیکیوشن ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی ونگ الگ ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن کی الگ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں یہ کام بہت دیر سے ہوا، اور صوبہ سندھ میں خاص طور پہ بہت دیر سے ہوا. تھوڑا ہوا، تھوڑا رک گیا. ابھی ہمارے انٹیریئر میں سندھ میں انویسٹیگیشن ونگ نہیں ہے. جو آپریشن والے ہیں وہی انویسٹیگیشن کے معاملات دیکھ رہے ہیں. اس میں آسانی بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں ٹرانسفر نہیں ہوتی، کچھ پیپر رہ جاتے ہیں، ان سے IO مانگتا ہے آپریشن والے سے، کسی IO کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کسی افسر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی لنگر لانگ ہو جاتا ہے پروگرام انویسٹیگیشن کا یا آپریشن کا. لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے کیونکہ ہمارے پاس مین پاور اتنی نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی سے ڈبل ملٹیپل کام لیں. یعنی الیکٹریشین بھرتی کریں اور اس سے پوری بلڈنگ کی انجینئرنگ کرا لیں
इलेक्ट्रीशियन का काम है महदूद लिमिट में काम करना, मेन स्विच बल्ब छोटी वायरिंग करना, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है पूरी बिल्डिंग को देखना। हाँ, तो समझे कि ये ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक इलेक्ट्रीशियन है, समझे ना। तो जो आईयूज होते हैं हमारे, वो उस प्रोफेशन के मास्टर होते हैं, और प्रोफेशन जो होती है उसकी इंजीनियरिंग होती है। हाँ, तो दोनों का अलग अलग होना पब्लिक के लिए भी बेहतर है और उस अफसर के लिए बेहतर है जो अपनी ज़िंदगी में दो काम कर रहा है। पहले दो काम करता था, तफ्तीश भी और ऑपरेशनल ड्यूटियाँ भी देखता था वो। अब ऑपरेशनल ड्यूटी वाले को तफ्तीश नहीं करनी, तफ्तीश वाले को ही तफ्तीश करनी है, इन्वेस्टिगेशन विंग को ही तफ्तीश करनी है। उसका अलग SSP इन्वेस्टिगेशन है, कराची लेवल पे भी, बाकी जगहों पे भी है। तो ये बहुत अच्छा अमल है, इससे अवाम नास को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। उनको पता है कि मेरा काम किस बंदे ने करना है और कहाँ मुझे अप्रोच करनी है। पहले वो गड़बड़ हो जाती थी अप्रोच उसकी। इसमें एक बेहतरीन अमल है ये, इसको जारी रहना चाहिए। ड्यूरिंग द पीरियड जो आपकी जो सर्विस के दौरान कई ऐसे मुश्किल केस भी आते होंगे, कोई ख़ास ऐसे केस जिसमें आपने मतलब वो किया? देखिए जी, हर केस ख़ास होता है। हमें मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन FIA में अफ़गानियों के हज का केस आया था, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट में उनको हज करा दिया गया था। मेल प्रैक्टिस थी बहुत से डिपार्टमेंट्स की कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू कर दिया अफ़गानियों को। तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला था कि क्या करें हम, क्योंकि बल्कि तादाद में, हज़ारों की तादाद में अफ़गानी जो जहाज़ उतरे पाकिस्तान में और फिर उनको कोर्टों का ट्रायल करना, तो बड़ी परेशानी थी कि इतने बड़े लोग आएंगे जेल से कोर्ट में आएंगे तो बड़ा मसला होगा। तो हमने उनको इनसाइड जेल ट्रायल करा दिया। उस वक्त के होम सेक्रेटरी से मिलके, हमारे डायरेक्टर थे अब्दुल मालिक साहब, इनसाइड जेल ट्रायल कराया, और जिसकी वजह से ये हुआ कि हम एक बड़े खौफनाक हादसे से बच गए। क्योंकि कसीर तादाद में अफ़गानी आते थे कोर्ट के अंदर, मिलिट कोर्ट के अंदर। हमारे प्रकाश लाल थे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, तो उन्होंने हम सब ने मिलकर ये तय किया इसको इनसाइड जेल ट्रायल कर लें, और जेल ट्रायल में उनको कन्वेक्शन दिया, अच्छा रेवेन्यू दिया गवर्नमेंट को। और इस तरीके से बड़े बड़े मामला आते हैं इस क्राइम में, उसमें कोशिश होती है कि इनसाइड जेल ट्रायल हो जाए, और वो हो रहे हैं और उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कोई मशहूर केस ऐसे जिनमें आपने उनको डील किया और उसमें? मशहूर केस बहुत मशहूर केस हैं, उनका जिक्र करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ। और आप समझते हैं कि हमारे लिए हर केस मशहूर होता है जिसमें हम मुलज़म को कन्वेक्शन दिला दें। हमारी बेटरमेंट अचीवमेंट होती है पुलिस की, और वो सबकी कोशिश होती है कोर्ट से लेकर और छोटे से छोटे हमले की, जो उसका पार्टिसिपेंट होता है, जिसकी एविडेंस होती है, जिसने उसने कोई काम किया होता है। तो ये हर केस हमारे लिए अहम होता है, और हमने बड़े बड़े केस चलाए हैं। इस वक्त में कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जितने केस चलाए उनमें लाइफ और डेथ सेंटेंस हुई है। बस आप ये समझ लें, दाइश के, तालिबान के थे, सेक्ट्रीन के थे। तो हमने अभी भी ATC कोर्ट में बेनतहा केसेस चल रहे हैं। अभी करीब परवीन रहमान का केस हुआ है, उसमें भी हमारा काफ़ी पार्टिसिपेशन था ATC कोर्ट के हवाले से। वली बाबर का केस था। तो जितने भी केस हैं जिनमें उन्होंने डेथ सेंटेंस कराई है, प्रॉब्लम आते हैं, जजेस भी बात कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिन्होंने वर्सन 64 रिकॉर्ड किया होता है। तो ये हमारे इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम अपने तौर पे देख लेते हैं, लेकिन कोर्ट को हम प्रॉपरली एविडेंस प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर, आने वाले नौजवान जो महकमा पुलिस में इंटरेस्टेड हैं और जो लॉ जो है वो उसकी शोबे को चुनते हैं, उनके लिए कोई पैगाम है? देखिए, उनके लिए पैगाम ये है कि मैं कहता हूँ हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में पुलिस के हवाले से, कि फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक, चाहे वो प्राइवेट इदारे के तालिब इल्म हो या गवर्नमेंट इदारों के, उनको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस का, स्कूलों का विज़िट कराया जाए। कि पुलिस के बारे में जनरली ये ख्याल किया जाता है कि सिपाही हमारा जो होता है इज़ ए लेमैन, इससे ज़्यादा कॉमन शहरी उसको अपनी कैटेगरी में शामिल नहीं करता। वो कहता है इज सिंपली लेमैन। जब ये नहीं देखता है कि सिपाही पर हमारे मुल्क का कितना सरमाया लगता है, उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी फूडिंग पे, उसकी क्लासेस पे कितने मामला होते हैं, वो कितना कानून पढ़ता है सिपाही। जो LLB का बेसिक नॉलेज होता है वो सिपाही पढ़ता है, हमारा LLB क्लास का बेसिक नॉलेज वो सिपाही पढ़ता है।
اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کتنا ہمارا سپاہی کتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کو لیمن سمجھتے ہیں, اس کے اشارے کو نہیں سمجھتے, اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو رسپیکٹ نہ کرنا سپاہی کا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو انسٹیٹیوشن سے پیار نہیں ہے. کیونکہ سپاہی ایک ادارے کا نمائندہ ہوتا ہے. جس سیاسی جماعت کے کارکن کی آپ عزت کرتے ہیں کہ بلانگ ٹو پولیٹیکل پارٹی, اور جو پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ دینے والا ہے, اس کی حفاظت کرنے والا ہے ہمارا پولیس کا اہلکار, اس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے ڈیو ٹو ریزن کہ آپ اس کی نالج کا نہیں معلوم, اس کے سلیبس کا نہیں معلوم, اس کی ایجوکیشن کا نہیں معلوم. تو جو کالج میں بچہ وزٹ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ سپاہی کی کلاس روم کیسا ہے, ہیڈ کانسٹیبل کیسا ہے, اے ایس آئی کا کیسا ہے, اپر گریڈ کا کیسا ہے, انسپیکٹر کا کیسا ہے. تو گیو ایٹومیٹکلی رسپیکٹ ٹو پولیس پروفیشن اینڈ از میڈ وش کہ میں بھی اس چیز کو جوائن کروں. جیسے انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو وزٹ کرایا جاتا ہے تو کہتا ہے ماما مجھے ادھر داخل کر دو, بیکنن اسکول اچھا ہے, فلانا اسکول اچھا ہے. فرسٹ یو وزٹ دین یو اپروو فار ایجوکیشن. قائد اعظم نے ابراہیم لنکن جو کالج تھا اس کا وزٹ کیا, اور اس وزٹ میں اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کائنات کے اول ناموں میں لکھا تھا, بہترین کیا قائدین میں لکھا تھا. تو اس نے کہا جس نے نبی کو میرے کو ریکوگنائز کیا جس ادارے نے, تو ادارے کے اہلکار, اس کو پڑھانے والے استاد کتنے معتبر ہوں گے, کیونکہ سب سے بڑی معتبر شخصیت کائنات کی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے اوپر نام لکھا ہے بگز نیم میں. تو قائد اعظم نے اس کالج میں لا گریجویشن پڑھنا پسند کیا, داخلہ لینا پسند کیا. سمجھ گئے بات ہے. تو یہ تمام چیزیں دکھانا چاہیے ان بچوں کو, نئی نسل کو, تاکہ اس سے ان کو وطن کے اداروں سے, پولیس انسٹیٹیوشن سے, پولیس اہلکاروں سے پیار ہو. کیونکہ جب تک نیشنلزم نہیں ہوگا تو پولیس کا کام نہیں چل سکتا. پولیس پروٹیکٹ ٹو نیشنلزم, پولیس پروٹیکٹ ٹو کنسٹیٹیوشن آرٹیکل, پولیس گیو دی سیفٹی ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن پاکستان 1973. تو جو ادارہ پروٹیکشن دے رہا ہے آئین کو, اس کے لوگوں کو, آپ اس ادارے کی رسپیکٹ تبھی کریں گے جب اس ادارے کا آپ معائنہ کر لیں گے, اس کی تعلیمی اسٹرکچر کو, اس کی باڈی لینگویج کو, اس کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو آپ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو آپ بچوں کو نہیں کہیں گے کہ آپ پولیس افسر بنیں یا پولیس جوائن کریں. کیونکہ آپ نے بزنس مین دیکھ لیا 2 سے 2 4 بناتا ہے, تو اور بندہ اسی میں لگا ہوا ہے کہ میں بھی 2 سے 2 4 بناؤں. وہ 2 سے 2 5 بنانے کی, 6 بنانے کی کوشش میں نہیں ہے کہ ملک کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا ہے. فرسٹلی وی برن ٹو پریچ دا اسلام, سیکنڈلی وی برن سرو دا نیشن. کیونکہ نبی پاک کا بھی قول ہے کہ 2 مائیں ہوتی ہیں, ایک وہ زمین جس پہ وہ چلتا ہے, ایک وہ استاد جو اسے تعلیم دیتا ہے, ماں جو اس کو تعلیم دیتی ہے. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لہر تک. تو ملک کی سرزمین سے پیار, ماں سے پیار ہی پولیس کا سرمایہ ہے. پولیس اسی پہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں کو اپنے حکمت عملی سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کر رہی ہے اور مزید کرے گی, ہمیں امید ہے. کیونکہ ہماری پولیس اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. کیونکہ اس ادوار میں پولیس کا میدان میں آنا ایسا ہی ہے کہ علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, قافلہ اعجاز میں ایک حسین بھی نہیں. تو قافلہ اعجاز کی یہ جو پولیس ہے اس کو مضبوط کریں, اپنے اخلاق سے, اپنی مارل سپورٹ سے, اپنے علم سے ان کو, نوجوانوں کو حوصلہ افزائی کریں. ابھی بھی جتنے جہاں بم بلاسٹ ہوتے ہیں, جہاں معاملات ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کون ایجنسی آگے آتی ہے, سب سے پہلے پولیس آتی ہے. پولیس زخمی ہوتی ہے, پولیس شہید ہوتی ہے, پولیس کا ٹارگیٹ کلنگ ہوتا ہے. اور یہ تو 5-6 سال سے شہدائے پولیس بھی منایا جا رہا ہے. قابل فخر ہے ان افسران کو جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ پولیس کا دن منانا چاہیے, شہداء کو یاد کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا اس میں بڑا کارنامہ ہے, اور اس کارنامے کو ظاہر نہیں کرنا ہے, ان کی قربانی کو سنبھال کے رکھنا ہے. پولیس جوائن کرنی ہے. سرو دا نیشن اینڈ پراؤڈ ٹو نیشن. ناظرین, یہ تھے مظہر حسین حلوی صاحب جو کہ ایکس AIG لیگل ہیں. یہ ان کے تاثرات تھے, ان کا نوجوانوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام تھا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر ان کی تجربات سے ہم استفادہ ہوتے رہیں گے. ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور فائدہ پہنچے گا اور عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. بہت بہت شکریہ کے ساتھ مظہر حسین حلوی صاحب, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کیمرہ مین آفتاب حسین کے ساتھ
فدا حسین تنولی، پلک نیوز، کراچی۔